اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل والی آیت میں منافقوں کے حوالے سے بات تھی کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ وہ اہل ایمان کو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ دنیاوی فائدوں سے ہٹ کے یہ اور کاموں پہ پڑ گئے۔ اب کیا بات ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ اور لو، اگر، کاش، ترا کا مطلب کیا جی؟ دیکھنا۔ رأیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے دیکھا۔ رأى اس نے دیکھا۔ ارا میں دیکھتا ہوں۔ یرا وہ دیکھتا ہے۔ ترا تم دیکھتے ہو۔ لو آگے شرط، اگر تم دیکھو، یا تم دیکھتے، یا تم دیکھو، یا دیکھ سکو، کاش کہ تم یہ بات دیکھ لو۔ کیا دیکھنا ہے؟ اس کا مفعول کیا ہے؟ از سے اب شروع ہو رہا ہے۔ از کیونکہ ظرف ہے، وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کب ہے جی؟ از یتوفا، از جب، یعنی اس وقت کاش کہ تم دیکھو یا دیکھ سکو۔ از جب یتوفا، توفا یتوفا، وفا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا، یعنی وہ کون سا وعدہ ہے جو پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ توفا باب تفاعل، یہ باب تفاعل میں سے ہے۔ اس میں صحیح نہیں ہے بھائی؟ توفا یعنی کہ وفات کا لفظ اسی سے ہے۔ وفات، وفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا لے لینا، پورا لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی پوری روح، اس کی جان لے لیتا ہے۔ یتوفا، یا کا مطلب وہ، توفا نکال لے گا، یا نکالتا ہے، دونوں باتیں آ جائیں گی اس میں۔ یتوفا، اب اس میں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اسم جو ہے، کیونکہ یہ پہلا مضارع کا پہلا صیغہ ہے، تو اس میں جو فاعل ہے وہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، تو ہے کہ نہیں ہے؟ اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، کہیں پہ ہے جی؟ کیا غور کریں گے تو آپ میں سے کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ آفتاب صاحب، آپ تو قرآن اٹھانا تھوڑا گناہ سمجھتے ہیں، تو کسی اور سے لے لیں۔ ملائکۃ نظر آ رہا ہے جی اس میں، ملائکۃ، تے سے کیا پتہ چلا جی؟ یہ تو فرشتوں کا ہو گیا، تو پیش آ گئی، تو اس کا مطلب کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ یتوفا کا یہ جو وہ لکھا ہوا ہے نا، وہ، تو یہ کیا ہے؟ فرشتے فاعل ہیں۔ جب فرشتے، جب وہ نکالتے ہیں جان یا روح نکالتے ہیں، کون نکالتے ہیں؟ فرشتے لے لیتے ہیں، فرشتے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیا لے، کن کی؟
یا وفات دیتے ہیں، تینوں مطلب آ گئے جی۔ جب وفات دیتے ہیں فرشتے کن کو جی؟ الذین کفروا، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، الذین کفروا کیا ہو گیا جی؟ یہ مفعول ہو گیا۔ اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، کاش کہ تم دیکھ سکو یا دیکھو کہ جب جان نکالتے ہیں یا نکالیں گے فرشتے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی جان نکالتے ہوئے دیکھ سکو۔ بندے تو ہمارے سامنے ہی مرتے ہیں نا، لیکن فرشتے تو نظر نہیں آتے، تو اس لیے کہا کہ یہ فرشتے نظر بھی نہیں آئیں گے جی۔ جب نظر نہیں آئیں گے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ کاش۔ لو کا مطلب کاش، کاش کہ اس کس حسرت کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ فرشتے نظر کیوں نہیں آتے جی؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ نہیں ضروری نہیں ہے، نہیں جی، کسی کی جان نکالتے ہوئے فرشتے کیوں نظر نہیں آ سکتے؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیں۔ کوئی ذہن میں کوئی بات ہے؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں کچھ چیزیں غیب میں رکھ دی گئی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، فرشتہ غیب کی چیز ہے۔ غیب کی چیزیں جس دن نظر آ جاتی ہیں اس دن بندے کی چھٹی ہو جاتی ہے جی۔ کب نظر آتے ہیں فرشتے؟ موت کے وقت آتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ فرشتے آ گئے۔ اس وقت فرعون بھی کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا جی۔ تو اللہ نے کہا الآن، اب لے کے آتے ہو، اب لے کے آنے کا فائدہ نہیں، فرشتے نظر آ گئے۔ جب غیب کے پردے ہٹ گئے، اصل چیزیں نظر آ گئیں، تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ، اس لیے فرشتے نظر نہیں آ سکتے۔ اب فرشتوں کی حالت کیا ہے جی؟ کس حالت میں نکالتے ہیں؟ یضربون، یضربون، ضربا، یضرب، وہ مارتا ہے، اور واو نون جمع کا، یہ کا مطلب وہ پیچھے ضرب بچ گیا۔ ضرب کس کو کہتے ہیں؟ مارنے کو، ٹھیک ہے جی۔ وہ مارتے ہیں، یہ حالت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس فرشتوں کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ کس حالت میں روح نکالتے ہیں وہ۔ یضربون، وہ مارتے ہیں، یعنی مارتے ہوئے، ہوئے کہاں سے آیا جی؟ حالت میں، یعنی کہ مارتے ہوئے نکالتے ہیں، حالت، اس حالت میں نکالتے ہیں کہ مارتے ہوئے۔ وجوہہم، وجوہہم، وجوہ کس کو کہتے ہیں جی؟ وجہن، وجہن منہ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ وجوہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ وجوہ ہن ہو سکتا تھا، ہے، لیکن اس کو کیوں ہن نہیں بنایا؟ یہ مضاف بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ مضاف مضاف الیہ، ایسے ترجمہ ہوگا ہم ان کے چہروں کو، ہیں جی، ہاں جی، ان کے چہروں کو مارتے ہیں، ان کے چہروں کو، چہروں کو مارتے ہیں۔ کو کا مطلب کیا ہے جی؟ مفعول، چہروں کو مارتے ہیں۔ چہرہ پہلا مفعول ہو گیا۔ چہرہ کہاں پہ مارتے ہیں؟ پہلی کس چیز پہ؟ چہرے پر مارتے ہیں۔ وَأَدْبَارَهُمْ، جو فرنٹ سے جن کو مارتے ہیں، سامنے جو بندہ کھڑا ہے اس کو کدھر سے مارتے ہیں؟ منہ پر۔ اور ادبارہ مفعول دو، پیٹھوں کو،
ادبارہم، ان کی پیٹھوں کو مارتے ہیں، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ تو یضربون وجوہہم و ادبارہم، ان کے چہروں پہ اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ وذوقوا، اب یہاں پہ کیا چیز معذوف ہے جی؟ اور ذوقوا، اب یہاں پہ معذوف ہے یقولون، ٹھیک ہے جی؟ یقولون کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں، وہ فرشتے یہ بات کہتے ہیں کہ ذوقو، ذاقا اور یذوقو، وہ چکھتا ہے، اور تذوقون، تم سب چکھتے ہو۔ اب اس کا امر بنانا ہے کہ تم سب چکھو، تو اعرابی نون بھی گیا اور حالت مضارع تے بھی چلی گئی، پیچھے کے بچ گیا ذوقو، تم چکھو، یعنی تم چکھو، اب چکھو۔ چکھنے کا لفظ کیوں استعمال کیا جی؟ یہاں غور کیجئے گا اس لفظ پہ، چکھنے کا لفظ کیوں استعمال کیا، ذوقو کیوں کہا؟ کس چیز کو چکھنا ہے وہ پہلے لکھ لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں جی۔ ذوقو، چکھو، عذابا، با کا مطلب ذوقو، یہ فعل ہے، اس میں امر ہے تم، اور مفعول ہے اس کا عذابا، عذاب کو چکھو، اور عذاب بن نہیں آیا تو کیا یہ مضاف ہے، کس چیز کے ساتھ اس کی نسبت آئی؟ الحریقی، حریقی، حرکہ، حرکہ یحرکو، حرکہ یحرکو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے جلانا، ٹھیک ہے جی؟ اور حریق اس کا فاعل ہے، فعیل ان کے وزن پر، تو حریقن جلانے والا، جلانے والے عذاب کو چکھو، کو کہاں سے آیا جی؟ مفعول، وذوقوا عذاب الحریقی، جلانے والے عذاب کو چکھو۔ یہ چکھنے کا ذکر کیوں آ گیا؟ اس لیے آیا کہ دنیا میں 99% گناہ آدمی کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ چسکا، لذت، ہاں جی، لذت، مزہ، چکھنے کے چکر میں، تو اس چکھنے کے چکر میں انہوں نے کہا وہ چکھ لیا دنیا کے ذائقے، اب یہ آگ والا ذائقہ بھی چکھ لو، مزہ آ گیا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ ذالک، اب یہ ریزن آ رہی ہے، ذالک کا مطلب کیا جی؟ یہ ویسے ذالک کا مطلب وہ ہے، دیٹ کے لیے آتا ہے، اس میں اشارہ بعید کے لیے۔ ذالک، یہ ہے، بازر بھی، اب یہاں پہ یہ با جو ہے یہ سببیہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ با کے مختلف انداز ہیں، مختلف، جیسے آمنت باللہ آتا ہے تو وہ ایمان کے ساتھ اس کا یہ پراپوزیشن آ جاتا ہے، فلاں چیز پر ایمان لانا۔ با کئی دفعہ ساتھ کے معنی میں آتا ہے، کئی دفعہ پر کے معنی میں آتا ہے، یہاں پہ سبب کے معنی میں آ گیا۔ یہ ذالک یہ ہے بسبب، کس سبب سے ہے؟ ما موصولہ، جو کچھ، بما بسبب اس کے جو، قدمت، دال پہ نا، ہاں جی، قدم یقدم تقدیماً، کسی چیز کو آگے کرنا،
آگے بھیجنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ قدمہ پہلا صیغہ تھا اور قدمت چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا۔ قدمت یعنی یہ مؤنث ہے، اس نے آگے کیا یا آگے بھیجا۔ جیسے کل پرسوں بات ہو رہی تھی، کب ہو رہی تھی؟ جمعے والے دن، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے قدم یقدموا، ایک قدم بھی آگے نہ کرو، اللہ رسول سے پاؤں آگے نہ بڑھاؤ۔ سیانے زیادہ سیانے نہ بنو دین کے اندر کہ یہ بھی نیکی ہے اور فلاں بھی نیکی ہوگی اور یہ بھی اچھا کام ہے اور وہ بھی اچھا کام ہے، تو اس میں یہ کرنے سے کیا حرج ہے اور وہ حرج کیا ہے۔ اللہ رسول سے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ ذالک بما قدمت، اس نے آگے بھیجے، اس سبب سے ہے جو اس نے آگے بھیجا۔ کس چیز نے آگے بھیجا جی؟ فاعل اس کا آ رہا ہے ایدیکم، ایدیکم۔ اب یہ کیا لفظ ہے جی؟ ایدی کیا ہے؟ ہاں؟ یدن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ ہاتھ کو کہتے ہیں یدانی، ہاں؟ جمع ہو جائے گا، یدانی دو ہاتھ ہو گئے، اور ایدن جمع یعنی کہ تین یا تین سے زیادہ ہاتھوں کے بارے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں یہ لفظ جو ہے نا، اس کی اگر توڑ پھوڑ دیکھی جائے تو یہ ٹوٹ پھوٹ کے یہاں پہ پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ قواعد ہوتے ہیں اجوف کے، ان کے ذریعے یہاں پہ پہنچ گیا، لمبا کام ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی شکل میں رہتا ہے، فاعلی مفعولی حالت اضافی میں، کیونکہ اس کا اصل کچھ اور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایدن ہاتھوں نے کم تمہارے ہاتھوں نے، ذالک بما قدمت ایدیکم، تو یہ اس سبب سے ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ہاتھوں نے آگے بھیجا سے کیا مطلب ہے؟ نہیں، ہاں جی، اس کا مطلب ہے کرتوت، جو عمل بھی ہے، یعنی جو عمل تم نے خود کیے ہیں، اپنے ہاتھوں کی وجہ سے کیے ہیں، تو وہ یہ اس کی وجہ سے ہے۔ کیا؟ یہ وہی جملہ چلا آ رہا ہے، ذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ، فرشتے ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں، منافق ان لوگوں سے کہ جو آگ میں جن کو ڈالا گیا ہے، کہ یہ اس وجہ سے تمہیں آگ میں ڈالا ہے، یا یہ مزہ تم نے آگ کا چکھا ہے، اس کی ریزن کیا ہے جی؟ کہ اللہ نے کوئی ظلم کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کام ہے کہ جس وجہ سے تم یہاں پہ پہنچ گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور ان بے شک اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی، انا جو ہے یہ ہمیشہ کسی جملے کے آغاز میں آتا ہے، جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جو بات چل رہی ہے اس کے درمیان میں اگر یہ لفظ آ گیا تو اس کو انا پڑھتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیں نا، واو کیا چیز ہے؟ عطف ہے، تو اس کا مطلب پیچھے سے جو بات چلتی آ رہی ہے اس کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا
لیسا نہیں، یعنی لیسا ایسی نفی ہے کہ جو اسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اسم میں کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ لیسا۔ لیسا سے کسی اسم کی نفی ہے کہ یہ فلاں چیز نہیں ہے۔ لا عام طور پہ یعنی اصول ایکسیپشنز جو ہے نا، استثناءات ہر چیز کی ہوتی ہیں۔ لا عام طور پہ مضارع میں استعمال ہوتا ہے، لا یضربون، ٹھیک ہے جی، لا یقولون۔ ما عام طور پہ ماضی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ما قتلہم، اس نے قتل نہیں، ما رمیت اذ رمیت، جب آپ نے پھینکا تھا تو آپ نے نہیں پھینکا تھا۔ تو لیسا اسم میں استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ، اور بے شک لیسا نہیں ہے، کون نہیں ہے جی؟ اللہ۔ اس کا لیسا کا اسم اللہ نہیں ہے۔ یہ لیسا کا اسم کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے جی؟ اللہ تعالیٰ بظلامن، بعض عربی، اب یہ لیسا کے ساتھ یہ چیز آ گئی، ٹھیک ہے جی، ظلام، ظلامن، ایک ہے ظلم سے نکلا، ظلم سے۔ ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق تلفی، حق تلفی کو ظلم کہتے ہیں۔ اب اس کا فاعل کیا ہے؟ ظالمن، فاعل کے وزن پر حق تلفی کرنے والا۔ اب یہ مبالغے کا صیغہ ہے فعال، فعال، قرآن میں یہ اللہ کے لیے ہے فعال لما یرید، جو کچھ اللہ چاہتا ہے اس کا کرنے والا، فعال، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو ظلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ ظلام کا مطلب کیا جی؟ بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ اچھا، اب مبالغے میں جب نفی کی جاتی ہے، مبالغے میں یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا، اب اس کی نفی ہوگی تو اب نفی بھی عین الٹی ہوگی، یعنی ذرا سا بھی ظلم کرنے والا۔ اب یہ بہت زیادہ جب نفی میں جائے گا نا تو پھر ہوگا کہ ذرہ برابر بھی، ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ مبالغے نے الٹی شکل اختیار کی نا، تو ذرہ بھر بھی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کس کے لیے جی؟ للعبید، لام زیر لی کے لیے، الف لام عبید، عبد کی، اپنے بندوں، عباد، عباد سے عبید، ٹھیک ہے جی، اپنے بندوں کے لیے ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں، ذرا سا بھی، یعنی اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں جہنم میں پھینکنے والا نہیں ہے۔ جہنم میں پہنچے کیسے ہو؟ بما قدمت ایدیکم، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا وہ آج تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی جہنم میں آنے کی وجہ کیا جی؟ بندوں کے اپنے ذاتی کرتوت ہیں۔ کذبی، کاف جو ہے نا، کاف شروع میں آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حرف تشبیہ، کسی کو کسی چیز سے تشبیہ دینا، تم ایسے ہو جیسے، مثلا کسی کو تشبیہ دے، مثال پیش کر دینا، تم فلاں جیسے ہو، مثال دینا، یہ ایک حرف تشبیہ ہے، تشبیہ دے دینا کسی چیز سے۔ تو عام اردو میں ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے، جس طرح، دعبی، دعبا، یدعبو، دعبن۔ اس کا مطلب ہے
کسی کام کا مسلسل ہونا، لگاتار ہونا، کوئی چیز لگاتار ہوتی رہتی ہے، مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ جب کوئی چیز مسلسل ہوتی رہتی ہے تو وہ کیا شکل اختیار کر لیتی ہے؟ وہ اس کے دو آ جاتے ہیں، اس میں ذات ہی کہہ لیں۔ ایک آ جاتا ہے دأبن یا دأبن، اور ایک آ جاتا ہے دأبن، دو آگے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دأبن، جب ایسے آئے گا نا دأبن، جس کے الف پہ یعنی حمزہ پہ کوئی اس پہ نہیں ہوگا، کوئی زیر زبر پیش نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہوگا، اس چیز کا مطلب رسم اس کا مطلب ہوگا، طریقہ کار مطلب ہوگا، یعنی جو کیا کہہ دیتے ہیں کسی چیز کو، ہیں جی، ہاں جی، دستور کہہ لیں۔ اور دأبن کا مطلب کیا ہوگا؟ لگاتار، مسلسل یہ چیز ہونا۔ تو یہاں پہ کیا آیا ہے؟ دأبی، دأبن، جیسے طریقہ کار ہے، جیسے دستور ہے، جیسے رواج ہے، جو کچھ مرضی آپ اس کا معنی کر لیں۔ تو کدأبی، جیسے دستور تھا، کدأبی آل فرعون، یا جیسے زندگیاں گزری کن کی جی؟ کدأبی۔ دأبی کیوں آ گیا؟ زیر کیوں آئی؟ اس کاف کی وجہ سے۔ کاف حرف تشبیہ بھی ہے اور حرف جر بھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو زیر دے دی، ٹھیک ہے جی۔ اب دأبن کیوں نہیں آیا؟ دأبن مضاف بن گیا، اس کی نسبت ہو گئی کسی، جیسے یہ دستور زندگی کس کی؟ آلی، آلی آ گیا، زیر آ گئی تو پتہ چلا کہ آلی کیا ہو گیا جی؟ مضاف الیہ ہو گیا۔ مضاف الیہ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ زیر لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی آلن نہیں آیا تو پتہ چلا یہ بھی مضاف الیہ بھی ہے، مضاف بھی ہے کسی چیز کا۔ آلی فرعون، اب یہ مضاف الیہ آ گیا جناب پکا، لیکن اس کے نون پہ زبر آ گئی، زیر نہیں آئی، تو کیا پتہ چلا یہ کیا ہے؟ مفعول نہیں ہے جی۔ یہ کدأب آل فرعون یہ مضاف الیہ ہے، لیکن فرعون جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا غیر منصرف کتنی شکلیں اختیار کرتے ہیں؟ دو، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ فاعلی حالت میں آ جائے، فاعل کی شکل میں فرعون، تو پھر ہوگا فرعون، ٹھیک ہے جی۔ فرعون نہیں ہوگا، دو پیشیں بھی نہیں ہوتی، جیسے یعقوب، یوسف، ٹھیک ہے جی، ابراہیم، ٹھیک ہے، آدم، جہنم وغیرہ۔ اور جب یہ مفعول کی حالت میں آئے گا، حالت نصب میں، تو یہ کیا بن جائے گا جی؟ فرعون۔ اور جب یہ حالت اضافی یا مجرور ہو کے آئے گا، حالت اضافی میں آئے گا، تب کیا ہو جائے گا؟ فرعون نہیں ہوگا، یہ زیر قبول نہیں کرتا، فرعون۔ تو یہ در حقیقت حالت اضافی میں مجرور ہے، مضاف الیہ، یہ زیر قبول ہی نہیں کرتا، ورنہ یہ فرعون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو کدأب آل فرعون، آپ ترجمہ اس کا ایسے کریں گے، کیونکہ یہ مضاف الیہ، ترجمہ اس طرف سے کرتے ہیں، فرعون کی آل کا دستور، یا ان کی زندگی جو تھی وہ کدأب آل فرعون، جس طریقے سے کیا، طریقہ اختیار کیا آل فرعون نے، اور کنہوں نے کیا جی؟ والذین من قبلہم، اور الذین، وہ لوگ جو، یا یہاں پہ وہ کی جگہ آئے گا ان
لوگوں کا، یہ کاف جو ہے نا کاف، اس کو عطف کی وجہ سے یہاں بھی سمجھا جائے، جیسے آل فرعون کا طریقہ اور جیسے طریقہ کذاب، پوری یہ کذاب کا جو ہے یہ عطف ہے، یہ واو، جیسے دستور ان لوگوں کا یا ان کی زندگیاں گزارنے کا جیسے رسم و رواج تھا، والذین اور ان لوگوں کا، کن لوگوں کا جی؟ من قبلہم، من سے، جو لوگ تھے من سے، قبلی، قبلی کا مطلب کیا جی؟ پہلے، اور ہم ان سے پہلے، ان سے کن سے؟ آل فرعون سے پہلے، یعنی جو طریقہ گزارا نا، جیسے جس انداز سے آل فرعون نے زندگیاں گزاری ہیں، جن رسم و رواج کے تحت، اور ان لوگوں نے جو ان سے بھی پہلے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا جی؟ ان کی زندگیوں گزارنے کا دستور کیا تھا؟ کس طریقے سے یہ زندگیاں گزارتے رہے؟ کفروا بآیات اللہ، کفرا اس نے کفر کیا، اور واو الف، اب انہوں نے، لیکن الذین ہے تو اس وجہ سے جنہوں نے کفر کیا، بادر بھی کس چیز کا کفر کیا جی؟ آیات اللہ، آیاتی، آیاتن نہیں آیا تو کیا مطلب ہے؟ مضاف ہے یہ، تو بادر بھی ہے اس وجہ سے یہ آیاتی آ گیا، با حرف جر تھا، اس نے آیات کو کر دیا جی مجرور کر دیا، آیات اللہ یہ مضاف آ گیا، اور یہ مضاف الیہ ترجمہ اس طرح ہوگا اللہ کی آیات کا جنہوں نے کفر کیا، کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ پس پھر یہ نتیجہ کیا نکل آیا؟ اخذ یاخذ، پکڑنا، ٹھیک ہے جی، پس پکڑا، اس نے پکڑا، کس نے پکڑا جی؟ اخذہم، ان کو، اخذ فعل اور ہم ضمیر جب فعل کے ساتھ آتی ہے تو کیا بنتی ہے پریپوزیشن جی؟ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہو جاتی ہے، فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑا، ہم ان کو، اللہ، کس نے پکڑا جی؟ اللہ نے پکڑا، نے کا مطلب کیا جی؟ فاعل، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، اور فرعونی تھے اور ان جیسے باقی جو لوگ تھے۔ جب مکمل ہو گئی بات تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ کس وجہ سے پکڑا جی؟ کوئی پھر وہی بات آ گئی ہے، بازر بھی پر، کس چیز پر پکڑا؟ ذنوبی، ذنبن کی جمع ذنبن، ذنبن کس چیز کو کہتے ہیں؟ گناہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ذنبن کی جمع ذنوب، تو ذنوبن نہیں آیا تو کیا مطلب پتہ چلا؟ یہ مضاف ہے، بازر بھی حرف جر تھا، اس نے اس کو زیر دے دی، گناہوں، ذنوب گناہوں، ہم ان کے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ نے، اب یہ با جو ہے یہ بھی سببیہ ہے، بس سبب ان کے گناہوں کے، ٹھیک ہے جی، ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ مجھے بغیر کسی وجہ کے غصہ آ گیا تو میں نے پکڑ لیا ان کو، تو گناہوں پہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اور ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ ہے، ہاں جی، قویٌ، قویٌ کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں، طاقتور کو، اور قویٌ انتہائی طاقتور،
ان اللہ قوی، اللہ انتہائی طاقتور ہے، شدید سخت ہے. اب شدید نہیں ہے، شدید ہے تو یہ مضاف ہو گیا. کس چیز میں سخت ہے؟ نسبت دی جانے لگی ہے شدید العقاب. عقاب کا کیا معنی میں نے بتایا تھا؟ عاقبہ کا کیا معنی بتایا تھا جی؟ آخری حصہ. ٹھیک ہے، پچھلا حصہ، آخری حصہ. ایڑی کو بھی اسی لیے آیا تھا نا، علی عقبیہ، ایڑیوں پہ گھوم جانا. تو آخری حصے کا مطلب کیا ہے؟ جب ادھر سے کام ختم ہو گیا تو اینڈ آ گیا. تو اس کو جو اخیر میں آدمی سارے کام کر لے تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ میں، سزا دینے میں بڑا سخت ہے. تو جب بندے، یعنی عقاب کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ بندے کے پاس کس چیز کی آپشن تھی؟ توبہ کی. توبہ کیے بغیر اس کی اخیر آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ اس کو سزا جو ہے وہ ضرور دیں گے، کیونکہ اس کے پاس آپشن تھی. اس کے باوجود توبہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اس کا سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیری مہربانی کے لیے دعا گو ہیں. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. حریق، قاف کا قلقلہ کرنا ہے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.